بچوں کے اسکول میں ونٹر پلے شروع ہونے والا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ایک مڈل کلاس ہاؤس وائف کے لیے سردیوں کی چھٹیوں کا مطلب ہے ڈبل ڈیوٹی، لیکن آج ہم اس چیلنج کو گولڈن چانس میں بدلیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ ایک صرف ہاؤس وائف نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کی ایک بیسٹ مینٹون اور موٹیویٹر بھی ہیں۔ آج میں آپ کو کے ساتھ ایسے 5 آئیڈیاز شیئر کروں گی جو نہ صرف آپ کے بچوں کی انٹر ویکیشن جو ہے اس کو اچھا بنائیں گے بلکہ اس کے مستقبل کو بھی ساتھ ساتھ اچھا بنائیں گے۔ یہ 3 منٹ کی ویڈیو یہ آپ کے بچے کے لیے ایک گیمر ثابت ہوگی، تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا۔ تو لیٹ گیٹ اسٹارٹ ٹوڈیز آور ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از زارا۔ تو جی فرینڈ، میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ اللہ کے کرم کے ساتھ جتنے بھی میرے فرینڈس ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اکثر ہم سوچتی ہیں کہ چھٹیاں تبھی کامیاب ہوں گی جب ہم بچوں کو مہنگے پارک، مہنگے ریسٹورنٹ، مہنگے ٹوائز وغیرہ وغیرہ لے کے دیں، لیکن یاد رکھیں آؤٹنگ صرف ایک تفریح ہے، تربیت نہیں۔ ہم ایک مڈل کلاس فیملی کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں اور ہر روز باہر نکلنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے اور نہ ہی ضروری۔ سچ تو یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا بہترین اسکول آپ کا اپنا گھر ہے۔ تربیت کے لحاظ سے جو دنیا کا سب سے بہترین اور بڑا اسکول ہے وہ اپنا خود کا گھر ہوتا ہے۔ گھر میں آپ کا ہر کام، آپ کا طور طریقہ، آپ کا طریقہ سلیقہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، آپ کیسے بات کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یہی سب سے بڑا سبق جو ہوتا ہے، یہی آپ کی بچوں کی جو آگے تربیت ہوتی ہے اس پہ بہت معنی رکھتا ہے۔ بچے جو ہیں اپنے گھر سے ہی بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو اپنی جو چھٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس غم میں بیٹھے رہیں کہ ہم باہر نہیں جا سکتے، بچوں کو لے کے گھمانے پھرانے نہیں لے کے جا سکتے، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ انہیں گھر میں ہی رہ کے ایسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہ کے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ جو کچھ سکھائیں گی وہی آپ کے بچے کے لیے ایک ذمہ دار شاعری بننے کا جو ہے سبق ہے، سب سے بہترین انسان بننے کا موقع ہے۔ ہمت اور حوصلے سے کام لیں، کیونکہ آپ ایک ماں ہے۔ باہر کی جو تفریح ہے وہ چند گھنٹوں کی ہوتی ہے، لیکن گھر کی تربیت زندگی بھر کام آتی ہے۔ آئیڈیا نمبر 1 کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید موٹیویشنل ویڈیو مل سکے۔ تھینک یو۔ آئیڈیا نمبر 1، کریٹیو آرٹ اینڈ کرافٹ۔ ہمارے گھروں میں نا اکثر ویسٹ مٹیریل بہت پڑا ہوتا ہے، جیسے خالی اخباریں، خالی ڈبے اور اس طرح کے پیپرز، رف کاپیز وغیرہ کافی چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو آپ بچوں کو ویسٹ مٹیریل سے کچھ نیا بنانا سکھائیں۔ یہ بچوں کو ریسورس مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ بیسیکلی ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اگر ایکسپینسو چیزیں نہ ہو تو ہم گھر کی چیزوں کو ہی یوزڈ میں لا کے کچھ بھی اچھا بنا سکتے ہیں۔ بچوں کو اس سے پتہ چلے گا کہ سیونگ بھی ایک سکل ہے۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ ہم ویسٹ چیزیں جو ہیں ان کو ہم یوزڈ میں لا کے ان سے ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس سے بچوں کو پتہ چلے گا کہ سیونگ ایک سکل ہے۔ آئیڈیا نمبر 2، کچن سکل، یعنی بچوں کو اپنے ساتھ کوکنگ میں کھڑا کریں۔ انہیں نو فلیم کوکنگ یعنی چھوٹے موٹے کام سکھائیں، جیسے سلاد بنانا، کوکیز بنانا، یا پھر جب آپ کھانا بنا لیں تو کھانا رکھنے میں ان کی ہیلپ لیں۔ یہ سکھائیں کہ کھانا کس طرح رکھا جاتا ہے۔ جب آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو آپ کا خود کا بھی سٹریس لیول جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سیلف ریلائنٹ بنائیں تاکہ کل کو وہ اپنی لائف اچھے سے مینج کر سکیں۔ آئیڈیا نمبر 3، ڈرا آرگنائزیشن۔ اپنے بچوں سے کہیں اپنے وہ کھلونوں کی شیلف اور خود سے اپنے وہ ڈرا خود سے آرگنائز کریں۔ انہیں سکھائیں مائی روم از مائی ڈیوٹی۔ آرگنائزیشن صرف کمرے کی نہیں، مائنڈ کی بھی ہوتی ہے۔ جو بچے اپنے روم کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں وہ کل کو اپنے کیریئر کی بھی رسپانسبلٹی لیتے ہیں۔ دیکھیں بچوں کو آپ کو ایک سلیقے سے سمجھانا پڑتا ہے اور انہیں طریقہ سلیقہ سکھانا پڑتا ہے۔ آپ ایک چھوٹے بچے کو یہ سمجھاتے ہو کہ آپ اپنے فیوچر کی فکر کرو، یہ نہیں کرتے وہ کرتے، لیکن بچہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ آپ جب اس کو اس طرح سمجھائیں گے، اپنے کمرے کی ذمہ داری دیں گی نا، تو پھر اس کو ریلائز ہوگا کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ اسے مستقبل میں بھی کام آئے گا اور اسے ایک رسپانسبل شہری بنائے گا۔ آئیڈیا نمبر 4، اسٹوری ٹائم اینڈ کمیونیکیشن اسکل۔
بچوں میں نا بک ریڈنگ اور اسٹوری ٹیلنٹ کی نا عادت ڈالیں. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اسمارٹ بنے. ریڈنگ کرنے سے نا بچوں کا دماغ تیز ہوتا ہے، ان کا اسکل بڑھتا ہے اور پڑھنے لکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. جتنا بچہ ریڈنگ کرے گا نا اتنی اس کو لفظوں کی پہچان ہوگی. اور یہ ماں کی سب سے بڑی جو نا ٹائم انویسٹمنٹ ہے، جو آپ کے فیوچر میں، جو آپ کے بچے کے فیوچر میں بے حد کام آنے والی ہے. آئیڈیا نمبر 5، کنیکٹ ود نیچر. جب آپ بچوں کو نیچر سے جوڑتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک بڑی چیزیں جو ہے نا پیدا ہوتی ہیں. صبر، ہر چیز ان کے اندر بہت اچھے سے آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نا اپنے بچوں کی نا انڈور گارڈننگ کریں. چھوٹا ہی سے پودے کی نا اس کو دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری دے. روز پانی دینا، اس کو دیکھنا، اس کو دھوپ میں رکھنا، چھاؤں میں رکھنا، اس کے اوپر ایک یہ پراپر ذمہ داری ڈالیں. اس سے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی. ہم محنت کریں گے تو ہمیں اس کا پھل ملے گا. ہم ڈیلی ایفرٹ کریں گے، جو بھی چیز ہمیں چاہیے اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو پھر کامیابی ملتی ہے. یہ تھے وہ 5 آئیڈیاز جن پر عمل آپ کریں گی نا تو اپنے بچوں کو بزی بھی رکھ سکتی ہیں اور اپنے بچوں کو اسکل بھی سکھا سکیں گی. اور اس طرح سے آپ کا اپنا ورک لوڈ بھی کم ہوگا. جیسے کہ سردیوں کی چھٹیوں میں سے آپ کو ایک اوپن جو ہے نا گولڈن اپرچونٹی ملتی ہے کہ بچوں کو آپ نے کیا کیا سکھانا ہے. اس سے آپ کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک کامیاب گھر، ایک کامیاب نسل بنا رہی ہیں. اپنی محنت کو فیل کریں، کیونکہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے اس کی ماں کی ایفرٹ ہوتی ہے بہت زیادہ. ہر کامیاب بچے کے پیچھے اس کی ماں کی ایفرٹ ہوتی ہے. اپنی چھٹیوں کو اس بات کا غم کرنے میں ضائع نہ کریں کہ آپ باہر نہیں جا سکتے. اس کی بجائے اپنے گھر کو سیکھنے کا میدان بنائیں. جو اچھی لگی اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. ویڈیو کے سارے پوائنٹ کو نالج بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اوکے جی، اللہ حافظ.